اب قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک شخص سے فرمائے گا کہ میں دنیا میں آیا تھا تیرے پاس تو تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو وہ کہے گا مولا کائنات تو رب ہے، تو کب میرے پاس آیا ہے کہ میں نے تجھے کھانا نہیں کھلایا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اب یہ غریب لوگوں کے مقدر کتنے بلند ہوتے ہیں اور غریب لوگوں سے اللہ رب العزت کتنی محبت فرماتا ہے. اللہ رب العزت اس شخص سے فرمائے گا کہ میں فلاں جو میرا فلاں بندہ تھا اس نے تیرے سے کھانا طلب کیا تھا، مانگا تھا تجھ سے، تو نے اسے نہیں دیا ہے. وہ کہے گا مولا کائنات وہ تو اس شخص نے مجھ سے طلب کیا تھا تو میں نے مانگا تھا اور میں نے نہیں دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اسی کی صورت میں تیرے پاس آیا تھا، اسی کی صورت میں تیرے پاس آیا تھا. تو اب ہمیں یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ہم نے کبھی ان پہ غور و فکر نہیں کیا ہے کہ رب کائنات تو انسان کو آزماتا ہے، طرح طرح سے آزماتا ہے اور اللہ رب العزت پھر حکم بھی ارشاد فرما دیتا ہے. تو رب کائنات نے واضح طور پہ فرما دیا کہ عبادت کے لیے تو اس کے فرشتے بہت تھے، بہت کافی ہیں جو اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں. لیکن بندوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے. تو عبادت نماز کی صورت میں بھی ہے، روزے کی صورت میں بھی ہے، غرباء مساکین کا خیال رکھنے کی صورت میں بھی ہے، اپنے ہمسائے کے حقوق پورے کرنے کی صورت میں بھی ہے. اور سب سے جو کٹھن مرحلہ ہوگا کل قیامت والے دن، وہ جو ہم جس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ ہمسائے کے حقوق ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہمسائے کے حقوق کے اور اپنی زندگی کا یہ معمول رکھیں کہ ہم نے لوگوں کو قریب کرنا ہے، لوگوں کو دور نہیں کرنا ہے. اور یہ بھی نیت کریں کہ ہمیں اللہ رب العزت پیارے نبی علیہ السلام کے توسل سے رمضان المبارک کے بعد بھی ایسی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آخری درس ہے آج کا. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو سنواریں اور اپنی زندگی جیسے رمضان المبارک میں بہاریں بنی ہوتی ہیں، اگر اس پر آپ 2 ہفتے پہرا دے لیں، یعنی رمضان المبارک گزرنے کے بعد اگر صرف آپ 2 ہفتے پہرا دے لیں تو بہت سارے آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں یہ مشکل بات ہے کہ ہم اس پر پہرا نہیں دے پاتے. جیسے ہی رمضان شریف ختم ہوگا تو آپ پہلی جو فجر کی نماز ہے اسی میں انسان دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، دین کے ساتھ کتنی محبت پیدا ہوئی. اب اگر سارے اس محلہ کے سارے لوگ جو کہ لازماً کوئی شخص جدھر بھی ہو رات کو وہ گھر ضرور آتا ہے، تو اگر وہ سارے لوگ فجر کی نماز کے ٹائم آ جائیں تو یہ مسجد تنگ پڑ جائے. یعنی اگر سارے محلے کے لوگ فجر کی نماز میں آ جائیں تو یہ مسجد تنگ پڑ جائے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں. Please do not forget to subscribe my channel and please click on bell icon to get more video updates.